سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب إذا بدره البزاق فليأخذه بطرف ثوبه. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد. هذا قرأنا أمس، قلت لك كذا أن يأخذها في الرداء نعم هذا قرأنا. أي والله أعلم بالصواب. أي بعده. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج قال رحمه الله تعالى باب عظة الإمام. وعظ اس کا معنی جو ہے خیر خواہی، جیسے آیا ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جیسے اپنے لیے خیر خواہی چاہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسی خیر خواہی چاہے. اور وعظ میں، نصیحت میں انجام کا بھی یاد دلانا ہوتا ہے کہ یوں کیا تو اس طرح انجام ہوگا، اور اگر اس طرح کیا تو اس طرح انجام ہوگا. نصیحت، خیر خواہی اور اس عمل کے انجام سے باخبری. قال عظة الإمام للناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، کہ نماز کے پورا کرنے میں اور قبلہ کے ذکر میں. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هيا غافل رتب اللسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا. هل ترون قبلتي ها هنا. هل کلمہ ہے استفہام کا. هل ترون قبلتی، اور یہ استفہام انکاری ہے.
مقصود یہ ہے کہ ایک تو کہ میں جو ہے نا صرف یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ رہا، صرف سامنے دیکھ رہا ہوں، قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں. نعم. هل ترون قبلتي ها هنا نعم. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. واللہ اے قسم باللہ، ما یخفی علی خشوعکم، مجھ پر واضح ہے، چھپا ہوا نہیں، خفی چھپا ہونا. یہاں معنی جو ہے نا محاورتاً کر لیں گے، مجھ پہ واضح ہے، واللہ اعلم بالصواب، مجھ پہ واضح ہے تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع. تمہارا خشوع اور خضوع. خشوع جو ہے وہ نماز کی روح ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع و خضوع ہے. قالا لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جو ہے نا تم کو دیکھ رہا ہوں پیٹھ پیچھے. ظہر، پیٹھ کہتے ہیں نا، ظہر. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا جو ہے پیٹھ پیچھے، یہ ایک معجزہ تھا. ایک نمبر کیا تھا؟ معجزہ تھا. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر مہر نبوت تھی. ختم نبوت کی پڑھا تھا یا نہیں، سنا تھا یا نہیں؟ تو اس مہر نبوت میں بھی بعض حضرات نے لکھا ہے آنکھ لگی ہوئی تھی. اس مہر نبوت میں بھی دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی. جیسے آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، آنکھ لگی ہوئی سے مقصد یہی ہے کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی. اور تیسرا، انت باعیننا ووحینا، انت، تو اللہ تعالیٰ وحی سے خبر فرما دیتے تھے. اللہ تعالیٰ وحی سے جو ہے وہ خبر فرما دیتے تھے. اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے والی دیوار، قبلے والی دیوار وہ شیشے کی طرح ہو جاتی تھی. کس طرح؟ شیشے کی طرح ہو جاتی تھی. اور پھر اس پہ عکس کی وجہ سے پیچھے والوں کی سب کیفیت ظاہر ہو جاتی تھی. پیچھے کھڑے ہونے والوں کی سب کیفیت ظاہر ہو جاتی تھی. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ صرف نماز میں ہوتا تھا، لیکن ترجیح اسی قول کو دوسرے کو ہے کہ آپ کے پاس یہ صلاحیت ہر وقت موجود تھی، اس لیے کہ یہ بطور معجزہ کی تھی. ہر وقت کی صلاحیت موجود تھی اس لیے کہ یہ بطور معجزہ کی تھی. نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری، انی ما اراکم من وراء ظہری، وراء ظہری، میں جو ہے نا پیٹھ پیچھے بھی آپ کو دیکھتا ہوں. تمہارا مقصد یہ تھا کہ اپنی نماز کو پورا کیا کرو، رکوع اور سجدے کو پورا کیا کرو. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر. ثم رقي المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اپنا قدم مبارک رکھا، اس کی سیڑھی پر چڑھے. رقا اس کا معنی ہے چڑھنا، یعنی اپنا پاؤں مبارک ممبر کے اوپر رکھا. جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو وہ ممبر کے اوپر تشریف لے جاتے تھے. نعم. فقال في الصلاة فی وفي الصلاة، الركوع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے احکامات، نماز کے شان میں، نماز کے حکم میں، نماز کے شان میں فرمایا. نعم. فقال في الصلاة وفي الركوع. وفي الرکوع، اور پھر رکوع میں اہتمام کے ساتھ رکوع کو ادا کرنے کے بارے میں، رکوع کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کے بارے میں فرمایا. نعم. إني لأراكم من ورائي كما أراكم. نعم. انی لا اراکم من ورائی کما اراکم، وہ میں عرض کر چکا ہوں. نعم.
باب هل يقال مسجد بني فلان وبه قال هل يقال مسجد بنی فلان، کیونکہ بظاہر تو یہی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کیا کسی مسجد کو کسی کے نام سے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بظاہر کہنے والا کہتے ہیں بدعت ہے، حرام ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے بندو بدعت کو تقسیم کرو، بدعت حسنہ بھی اور بدعت سیئہ بھی، ورنہ بہت سی مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ تراویح میں، جمعہ کی آذان میں، دوسری آذان میں وغیرہ کب سے امور ہے۔ جب حسنہ اور سیئہ نہیں تقسیم کرو گے، ہر بدعت کو جو ہے نا کیا نام ہے، من احدث فی امرنا ھذا فهو رد وليس منه، نہیں، اس کو تقسیم کرو، اس کا مفہوم جو نہیں، اس کا مراد یہ ہے، اس کا مفہوم وہ نہ سمجھو جو تم نے سمجھ رکھا ہے۔ تو فرمایا حال یقال مسجد بنی فلاں، تو اس میں یہی ہے کہ مسجد کی نسبت ما سوی اللہ جائز ہے، مسجد کی نسبت ما سوی اللہ جائز ہے۔ مسجد کا جو بانی ہے اس کے نام سے بھی مسجد رکھی جا سکتی ہے، جیسے یہ مبارک مسجد جو ہے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ، ایصال ثواب کے لیے پڑھ لو 3 دفعہ سورۃ اخلاص تاکہ روحانی توجہ ان کی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل۔ تو بانی کے نام سے، متولی کے نام سے، نگران کے نام سے، خادم کے نام سے، بعض اوقات مسجد محلے کے نام سے، محلے کے نام سے یہ رکھنا جائز ہے، یہ رکھنا جائز ہے۔ نعم حل یقال مسجد بنی فلاں، نعم یقال مسجد بنی فلاں، نعم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أثمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع۔ سابق بین الخیل، مسابقہ گھوڑ دوڑ میں، گھوڑا جانتے ہیں نہیں، خیل، فرس اور خیل، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ تو خیل کے دوڑانے میں گھوڑ دوڑ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں یہ کلب میں ہوتی ہے۔ گھوڑ دوڑ میں ایک تو ہوتا ہے جوا کھیلنا، وہ تو حرام ہے، قمار جو ہے نا وہ تو حرام ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا جائزہ رکھنا، انعام رکھنا، سب نے پیسے ملائے، گھوڑے والوں نے جتنی ممبر تھے، جتنی اس میں جو ہے نا رکن تھے، سب نے پیسے ملائے اور انہوں نے کہا جو پہلے نمبر پہ آئے گا اول درجے پہ اس کے لیے اتنا، اس کے لیے مثلا 20,000، اور جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کے لیے 10,000، اور تیسرے کے لیے 5,000، یہ تو جائز ہے، یہ تو۔ لیکن وہ جو ہے نا جسے وہ جوا جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ اس میں شرطیں لگ جاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا گھوڑا ہو جاتا ہے، اور بہت لمبا چوڑا یہ جوا ہے، بہت لمبا چوڑا جوا تو حرام ہے، لیکن انعام جو ہے نا اس صورت میں وہ جائز ہے۔ تو فرمایا سابقہ بین الخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ فرمایا اس گھوڑے کے ساتھ التی ازمرت، ازمرت یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے والے گھوڑ دوڑ سے پہلے اسے تیار کرتے ہیں، 2 قسم کی ازمار ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسے خوب کھلاتے ہیں، خوب کھلا کے جب اس کا وزن اچھا خاصا ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو پھر اس کا کھانا بقرد قوت لا یموت اسے دیتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ اس کا بدن جو ہے نا، اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، پھر جو ہے اس وقت تک اس کی طاقت بحال ہوتی ہے، طاقت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن
جو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو بعد میں جو تھوڑا تھوڑا کھانا دے اسے جو ہے نا گھاس وغیرہ کھلاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا علف جو ہے وہ خشک چیز سے کرتے ہیں، سوکھا گھاس، حتیٰ کہ سوکھے بادام اور پستہ بھی. پہلے مکھن کھلاتے ہیں اور پھر جو ہے نا کچھ عرصہ کے بعد جب اس میں قوت آ جاتی ہے تو مکھن بند کر دیتے ہیں، مکھن اور ملائی بند کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جسے آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، اسی طرح سوکھا گھاس اور سوکھے چیزیں اسے کھلاتے ہیں. اس کی طاقت تو بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا بدن اور وزن نہیں بڑھتا. اس کا بدن وزن، اور جو ہلکے وزن والا ہے وہ تیز دوڑتا ہے، اور جو زیادہ وزن والا ہے وہ 2-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جو ہے پھر سانس نکالنے کے لیے بیٹھ جاتا. تو یہ جو ہے نا اس مرت جو ہے نا یہ کیا ہے نا، پتہ نہیں اس کا آپ کیا معنی کریں گے، مجھے پتہ نہیں. اسے پہلے خوب کھلا کے موٹا کر لیتے ہیں، طاقتور، پھر اس کی جو ہے نا کھانے میں علی قدر الحاجہ اس کو کم کرتے ہیں تاکہ اس کی طاقت بحال رہے اور اس کا وزن کم ہو جائے، اس کا وزن کم ہو جائے. یا پھر وہی ہے کہ اس کے بعد کے دور میں اسے خشک جو ہے نا گھاس دیتے ہیں اور سبز گھاس نہیں دیتے، خشک چیزیں کھلاتے ہیں، اور جو چیزیں جو ہے نا پیٹ بڑھانے والی ہے وہ نہیں کھلاتے. نعم. وأمدها قال من الحفیہ، یہ ایک مقام کا نام ہے. وہاں پہ حفیہ جو ہے نا وہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو وہاں سے سنیت الوداع. سنیت الوداع وہ ہوتی تھی کہ جس یعنی اپنے لوگ جو ہے نا مثلا ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، اب اس کو وداع کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے لوگ تبرکاً، موانستاً اور جو ہے نا تعلقاً یہ جاتے ہیں. تو وہ جہاں تک آپ کے ہاں یہاں بھی ایئرپورٹ سنیت الوداع بن جائے گا. اگر ٹرین سے کراچی جا رہا ہے تو محطہ قطار جو ہے نا اسٹیشن جو ہے نا وہ بن جائے گا. یا بس سے جا رہا ہے تو لاری اڈا بن جائے گا. تو سنیت الوداع جو ہے نا 5 کلومیٹر کئی ہے ہر طرف سے، چاروں کونے میں. پہلے تو وہی ایک تھا بنی نجار کے ساتھ، بنی نجار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے تو وہ بچیاں آئی تھیں اور ان کے پاس دف بھی تھے. دف جائز ہے، پوری تھال جو ہے ایک طرف سے چمڑا لگتا ہے اور اس میں وہ آواز ہوتی ہے. اس میں 2 طرف سے اگر چمڑا ہو تو اسے تبل کہتے ہیں. جیسے بالٹی ہے نا، بالٹی دونوں طرف سے خالی ہو، دونوں طرف چمڑا لگا دینا تو یوں جو مارتے ہیں اسے تبل کہتے ہیں. اسے کیا؟ تبلا کہتے ہیں. اور اگر ایک طرف سے چمڑا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دف. وہ جائز ہے وہ. تو انہوں نے جو ہے نا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہمسائیگی میں ان کے نور سے، ان کی جو ہے نا برکات سے، انوار سے، سب سے جو ہے نا مستفید ہوں گے. نحن جوار، ہم لڑکیاں ہیں، من بنی نجاری، بنی نجار کی، قبیلہ بنی نجار کی، یا حبذا محمد من جاری. تو یہ میرے بھائی سنیت الوداع جو ہے نا، حفیہ جو ہے نا وہ سنیت الوداع سے 5-6-7 کلومیٹر تک پر ہے. اور سنیت الوداع وہی ہے کہ جہاں مسافر کو الوداع کہتے ہیں، جہاں وہ مسافر کو الوداع کہتے ہیں، جیسے آپ کا ہوائی اڈا، اسٹیشن اور جو ہے نا لاری اڈا. نعم. وسابق الخیل التي لم تزمر، اور جو ہے نا جس کا ان کا اضمار نہیں ہوا تھا، من الثنیہ الى مسجد بنی زریق. یہ مسجد بنی زریق یہاں سے جو ہے وہ ثابت ہوا کہ حل یقال مسجد بنی فلاں، فقیل له مسجد بنی زریق.
فقیل لہو، تو یہ جائز ہے بانی کے نام سے، متولی کے نام سے نام رکھا جائے. نعم. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. جی نعم. باب القسمة وہ وتعليق جس گھوڑے پہ القنو تھے في المسجد. وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ جیت گیا، وہ اول نمبر پہ آ گیا، وہ اول نمبر پہ آ گیا. نعم. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. نعم. وبه قال حدثنا أبو عبد الله باب القسمت و تعلیق الکنو فی المسجد. مسجد میں سامان کا تقسیم کرنا. میرے یار مجھے دانت دکھا دینا، میں ڈینٹل سرجن تو نہیں ہوں، لیکن دیکھ لوں گا کہ آپ کس صورت میں جو ہے اس کو دانت دکھا رہے ہیں. ذرا توجہ کر لو، تمہارے نور سے میں مستفید ہوں گا. تمہارا کیا جائے گا؟ نعم. کیا کہہ رہا تھا؟ گیا اس کے دانت کی طرف. ہاں دروشی پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. نعم. مال کا تقسیم کرنا مسجد میں ہمیشہ کے لیے نہیں، کبھی کبھی یہ جائز ہے، کبھی کبھی یہ جائز ہے. اور اگر مسجد کے ساتھ کوئی چبوترا بنا ہوا ہے، کوئی جہت بنی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے کیا نام ہے وہ تو زیادہ اولا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، جو آدمی بیع و شراء کرتا ہے مسجد میں، مال بھی لاتا ہے، تو اسے کہیں اللہ تمہیں برکت نہ دے، لا یبارک فیک. تو اس لیے سخت منع ہے کہ سامان کو جو ہے نا مسجد میں لے آنا. اور وہ پھر کیا کہوں نہ کہوں، مسجد میں اعلان کرنا، اس کا دیکھ لینا، اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لینا، اس کا اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لینا. میں تو طالب علم ہوں نا، میں تو نہ. تو اس لیے کہ فرمایا کہ مساجد جو ہے نا عبادت اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. نہ خیر. تو تعلیق الکنو، کن میاں اسے واللہ علم بالصواب اردو میں خوشہ کہتے ہوں گے. کھجور جو ہے نا، دیکھو خروج کی وہ ٹنگلی تو نہیں ہوتی، اسے کیا کہیں گے آپ؟ جیسے درخت کی ٹنگلیاں ہوتی ہیں نا، یا مالٹے کی ٹنگلی، اس میں کئی مالٹے لگے ہوتے ہیں. کھجور کا ایک شاخ بھی نہیں کہیں گے یار، شاخ تو نیچے گوشہ ہوتا ہے. اس کے پھر آگے کئی اس کے شرکاء ہوتے ہیں، وہاں وہ کھجور جو ہے نا نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، پہلے دور میں، اب نہیں، پہلے دور میں رزق میں برکت کا ایک یہ بھی سبب تھا. رزق میں برکت کا یہ بھی سبب تھا کہ جب سب سے پہلے پھل اترتا کھجور کا، انگور کا، انگور بھی مدینہ شریف میں ہوتے تھے، کھجور کا، انگور کا، تو لوگ وہی کھجور کا پورا خوشہ کاٹ کے آ کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے، آ کر لٹکا دیتے تھے. تو وہاں نمازی نماز پڑھ کے کوئی تمر کھانا چاہتا ہے تو وہ سوکھی اپنی انتخاب کے مطابق، اس میں ہر قسم کی جو ہے کھجور ہوتی تھی، بلح بھی ہوتی تھی، رطب بھی ہوتی تھی، تمر بھی ہوتی تھی. ہر آدمی اپنی جو ہے نا طبیعت کے مطابق اسے لے لیتا تھا، اور یہ رزق میں برکت کا سبب تھا. آج وہ دیکھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ اتر رہی ہے، یہ تازی ہے، لہذا دیکھیں کتنی سے کتنی مہنگی بیچ سکتی ہے، کتنی سے کتنی. میاں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. آپ سے فرمائیں تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری نصرت ہوتی ہے کمزوروں کی وجہ سے. انفاق کرو گے، نکلے گا تو پھر آئے گا، اگر نکلے گا نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح ہمارے ہاں یہ ایک تو عادت ہوتی تھی، ہمارے ہاں بستی میں یہی عادت ہوتی تھی، اور یہ برکت کا سبب بنتا تھا. کوئی پھل اترتا، آم اترتا، کچھ سب سے پہلے طلباء کے لیے لاتے تھے، سب سے. اور پھر ہر باغ میں طالب علم کے لیے پورا ایک درخت جو ہے نا وقف ہوتا تھا. کوئی 2 کرتے تھے، کوئی 3 کرتے تھے، ایک تو ضرور ہوتا تھا. وہ طالب علم جو ہے نا، اور کبھی سب طالب علم کو
بے اعتداری کرتے تو باغ والا کے کہتا جی یہ اس میں اندازہ لگا لیں کتنی آم اتریں گے، میں آم دے دوں گا اتنی، طلبا سے کہیں نہ آئے، طلبا سے کہیں نہ آیا کرے. تو یہ برکت کا سبب تھا. یہ کیا؟ اسی طرح جب گائے، اونٹنی اور جو ہے کیا نام ہے بھینس بچہ دیتی تھی، بچہ، تو 3 دن اس کے دودھ کو کیا کہتے ہو بھائی؟ ہاں، بولی، بائے بولی، بولی، بولی جو ہے نا، یہ 3 دن وہ جو ہے نا، 1 دن کبھی کبھی اپنے بچوں کو پلاتے تھے، ورنہ یہ بھی فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیتے. تو یہ سبب تھا برکت کا. اور آج ابھی دودھ نکالنے والا نیچے بیٹھا ہوتا ہے، خریدنے والا آ جاتا ہے. 10 گائے ہیں اور دودھ کا 1 گلاس نصیب بھی نہیں، نہ اپنے کو نہ بچوں کو. یہ تو دودھ تو بیچ دیتا ہے، پھر اس کے جو پیسے ہیں وہ بچوں کی بیماری پہ لگاتا ہے. وہ بچوں کی، انہیں پیپسی اور 7 اپ پتہ نہیں کیا کچھ پلا کے یہی پیسہ پھر ان کے جو ہے نا بیماری پہ خرچ کرتا ہے. اگر میاں اگر اسے دودھ پلائے گا تو ان میں جو ہے نا امراض کا دفیہ بھی ہوگا اور امراض پیدا بھی نہیں ہوں گی. میاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی دودھ پیتا ہے اسے 2 چیزوں سے محفوظ رہے گا. ایک تو فالج نہیں ہوگا، اس کا فالج نہیں آئے گا. دوسرا اس پہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا، دوسرا اس پہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا. تو خیر کن سے بات چلی، تو یہ سبب تھا رزق میں برکت کا. اب جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قال تعلیق کنوے فی المسجد، خوشہ کا، خوشے کا لٹکانا مسجد میں، خوشے کا جس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، جس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں. جی. قال ابو عبد الله القن العذق والاثنان قنوان وہی جو ہے نا وہی جو ہے نا العز کو. نعم. والاثنان قنوان والجماعة والاثنان هو القنوان، قنوان وہی عرجون ہوا، اور والاثنان قنوان. نعم. والجماعة أيضا قنوان نعم. مثل سنو وسنوان. مثل السنون والسنوان. یہ جو اس کا جو ہے نا 3-4 جو ہے نا درخت اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر درخت سے نیچے وہ اس کے 3-4 بچے نکلتے ہیں، 3-4، جس کو جو ہے نا پھر ان سے لے کر پھر اسے جو ہے نا گھاڑتے ہیں، جس قلم لگاتے ہیں اور اس سے پھر درخت بنتا ہے، اس سے پھر درخت بنتا ہے. جی. یہ جو ہے نا جمع اس کی سن جو ہے نا وہ جو ہے نا 2 کھجوریں 3 کھجوریں، پھر ان سے جو ہے نا وہ ان کے نیچے جو کیا ہوتا ہے تنہ جڑ، اس کے باہر جو ہے نا 3-4 اس کے جو ہے وہ نکلتے ہیں. سنوان. نعم. وقال إبراهيم يعني ابن قهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال من البحرین، لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بحرین سے. بحرین جو ہے یہ بصرہ اور عمان کے ساتھ ہے. کئی بحرین ہیں. ایک تو وہ جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ اللہ. اور آپ کا پاکستان میں بھی بحرین ہے. کہاں ہے؟ سوات میں. میں کہنے والا تھا، میں دیکھا ہے، پنچکی بھی دیکھی ہے وہاں. اور پھر آپ کی وہ ٹراؤٹ مچھلی بھی کھائی ہے وہ ساتھ ہی جو ہے نا. تو مرج البحرین پاکستان میں بھی بحرین ہے، تو وہاں سمندر میں بھی ہے. اب دیکھیں ایک جگہ پہ ایک بالکل گدلا پانی، مٹی ملا ہوا، اور ایک بالکل شفاف، اور اس میں نیچے مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو بحرین جو ہے وہ کئی ہے، اور یہاں مراد وہ ہے جو بصرہ اور عمان کے، عمان نہیں، عمان اور ملک ہے. عمان اور ملک ہے. نعم. تو اس کے درمیان ہے. نعم. فقال انثروه في المسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پلٹ دو، پھیلا دو مسجد میں. یہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ موافقت ہو گئی. نا کیا جائز ہے؟ تو جواب ہوا کہ جائز ہے. جواب کیا ہوا؟ کہ جائز ہے. نا وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم تو کانا
وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت آپ صلی اللہ إليه. علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور وہاں دیکھا تک بھی نہیں. دنیا اور مال کو دیکھا تک بھی نہیں. نعم. التفات نہیں فرمایا. نعم. فلما قضى الصلاة جاء جب فجلس نماز آپ اس نے إليه. پوری کی. نعم. جا تشریف لائے. فجلس الیہ، اس کی طرف بیٹھے. نعم. فكان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء. فما كان يرى احدا الا اعطاه، کہ کوئی آدمی ایک بھی جو وہاں ہو جس کا وہ خالی نہیں گیا، وہ خالی نہیں گیا، لے کر گیا. محاورتاً اس کا معنی یہ ہوگا. نعم. إذ جاءه العباس. اس جاء العباس، آپ کے چچا سہی آئے. عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن، نعم، وہ چچا تشریف لائے. نعم. فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. کہ یا رسول اللہ مجھے زیادہ دیں. آتنی کا معنی تو مجھے دیں، لیکن آگے جو علت ہے اس کی وجہ سے محاورتاً اس کا معنی زیادہ ہو رہا ہے. اس کا معنی کہ مجھے بھرپور دیں یا پورا دیں، کہ میں نے جو ہے نا یہ بدر میں بدر کے اسارہ میں قیدیوں میں یہ بھی تھے اور عقیل بھی تھے. نعم. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب آپ سے فرمایا يقله. لے لے. فحصا فی، انہوں نے ڈالا اپنے کپڑے میں. نعم. ثم ذهب يقله پھر فلم گئے اور يستطع. اس کو اٹھانے لگے. اٹھانے لگے. نعم. فلم يستطع. تو اٹھا نہیں سکے. فلم یستطع، اتنا وہ بھاری تھا، اتنا جمع تھا اس میں کہ اس کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اٹھا ہی نہیں سکے. نعم. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کو کہے مجھے میری مدد کرا دے، میری اٹھا دے، اٹھوا دے، یا پھر آپ آ جائیں، یا پھر بھتیجے تھے نا، یا پھر آپ آ جائیں. نعم. قال لا. نعم. قال فارفعه. فارفع او نعم. فارفعه قال أنت فارفعه علي. انت. نعم علیہ. آپ سے سم سے اس نے عرض کی کہ بھئی آپ آ کر اٹھا دیں. نعم. میرے. نعم. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. نعم. قال لا. فنثر منه. پھر اس کو نکالا اس میں سے، انہوں نے کم کیا. ناصر منو پھیلانا بھی ہوتا ہے، نکالا اس کو اس سے. نعم. ثم ذهب يقله. نعم. فقال يا رسول پھیلایا. الله نعم. مر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. کسی کو کہیں مجھے میرا مساعدہ کرائیں، مدد کرائیں. نعم. قال فارفعه أنت علي. یا خود آ جائیں، آپ مجھے اٹھا دیں. نعم. قال لا. فنثر منه. دوبارہ انہوں نے اس سے نکالا، دوبارہ نکال کے پھیلایا. نعم. ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم تو انطلق. انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے اٹھایا. فالقاہ علی کاہلہ، یہ ما بین کتفین جو ہے نا اسے کہتے ہیں کاہل، اسے کہتے ہیں کاہل جو ہے نا ما بین کتفین. نعم. دو یہ کتف کو کیا کہتے ہیں؟ مونڈے. ہاں، کندھے، کندھے، کندھو، دو کندھوں کے درمیان. نعم. ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه آپ سے ہم بصره. دیکھتے رہے حتیٰ خفی علینا، حتیٰ کہ وہ اوجھل ہو گئے. حتیٰ خفیہ. نعم. ہاں. نعم. عجبا من آپ اس لیے حرصه. دیکھتے رہے عجبا من حرصه. نعم. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة منها درهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھے تو وہاں کچھ نہیں بچا تھا، اور ایک جگہ آیا ہے گھر میں پوچھ گئے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا، تو فرمایا مجھے خبر کر دیتے، کھانے کا کچھ نہیں تھا. تو اب اس سے مراد یہی ہے، یہاں مقصد یہی ہے کہ مسجد میں تقسیم کرنا جائز ہے. مقصد میں تو اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ فقہا نے، آپ کے فقہا نے کیوں منع کیا ہے؟ فقہا نے تو منع کیا ہے. تو جواب اس کا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ کبھی ایسا کرنے میں، کبھی کبھی ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. اور فقہا نے جو منع کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد کو تقسیم کی جگہ نہ بنا لے، تقسیم کی جگہ
نہ بنا لیں، کیونکہ جب تقسیم ہوتا ہے تو اس میں مسجد کے احترام میں بھی خلل آتا ہے، مسجد کے احترام میں بھی، وقار میں بھی خلل آتا ہے. نعم، ایک دوسرے سے ہر آدمی مسابقت لے جاتا ہے. اور ہاں، اگر مسجد کے ساتھ اس کے ملحقات ہے، حجرہ ہے یا کچھ ہے، مؤذن کا ہے یا اور جو ہے نا چبوترا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا جائز ہے، پھر تقسیم کرنا جائز ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ حدیث میں تو کینو کا کہیں ذکر نہیں، تو انہوں نے کینو کا مسئلہ کیوں ذکر فرمایا؟ تو انہوں نے کینو کا، یہ جو ہے کھجور کے خوشے کہا تھا نا، خوشے کے ٹانگنے کا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ نسائی میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں کینو فی المسجد کا ذکر ہے، خوشے ٹانگنے کا ذکر ہے، لیکن وہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر پوری نہیں اترتی تھی، لہذا اس کو لائے تو نہیں، اس حدیث کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ بھی صحیح ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ بھی صحیح ہے. نعم، واللہ اعلم بالصواب. نعم. باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب عنه وبه باب قال من دعی للطعام فی مسجدہ، مقصد یہ ہے کہ دعوت اور دعوت کا قبول کرنا کے لیے گفتگو تھوڑی سی مسجد میں جائز ہے، تھوڑی سی مسجد میں جائز ہے. دعوت دینا اور دوسرے آدمی کا دعوت قبول کرنا، اس میں گفتگو تو ہوگی، تو گفتگو کرنا، ورنہ بھائی میرے پیارے مسجد میں گفتگو کرنا جو ہے نا اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی فرمایا اتنی زور سے نہ کرو کہ نماز پڑھنے والوں کو خلل ہو، نماز پڑھنے والوں کو ذکر بھی اتنا اونچا نہ کرو. ٹھیک ہے ذکر بالجہر ہے، لیکن اتنا اونچا نہ کرو کہ نماز پڑھنے والوں کو خلل ہو. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك اور عن أنس دعوت بن کا قبول کرنا وہ بھی بشرطے کہ اس میں کوئی جو ہے نا غلط رسومات نہ ہوں، غلط چیزیں خلاف شرع نہ ہوں. نعم. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا فرمائی اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. نعم. فقمت فقال لي أرسلك تو أبو طلحة یہ اٹھے. نعم. فقال لي أرسلك أبو طلحة کیا بھیجا ہے تمہیں ابو طلحہ نے؟ نعم. فقلت نعم. قال لطعام قلت نعم. فقال لمن کھانے کے لیے. حوله نعم. فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين یہ أيديهم. حدیث طویل کا ایک حصہ ہے. یہاں مقصود اس کا کہ دعوت، کھانے کی دعوت جو ہے نا دینے اور قبول کرنے کے لیے گفتگو جائز ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے نا آپ پھر پڑھیں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کا اظہار ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا صاحب دعوت ڈر گئے کہ بھئی انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بلایا تھا 1-2 آدمی کے لیے، اور وہاں 300 سے زائد اور زیادہ جو ہے نا صحابی ساتھ ہو گئے، تو اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. نعم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، اعاذنا اللہ من اللعان. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ قضاء، حاکم کا فیصلہ کرنے، لوگوں کو جھگڑے نمٹانے کے لیے فیصلہ کرنا، یا جسے بعض لوگ جرگہ کہتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ جرگہ، فیصلہ کرتے ہیں نا. اور یہ جو ہے نا قاضی کا یا امام مسجد کا یا امیر کا، جو امیر مدینہ ہو شہر کا جسے گورنر کہتے ہیں، یا تحصیل کا ہو تو اسے اے سی کہتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، اور ضلع کا ہو اسے ڈی سی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈی سی جو ہے نا. تو اس کا مسجد میں حکم جو ہے نا فیصلے کرنا، مسجد میں فیصلے کرنا، اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا، فیصلے کو
ایک تو یہ فیصلہ کرنا، دوسرا اس میں عملی جامہ پہنانا جو ہے نا کچھ حد تک جائز ہے، کچھ حد تک جائز ہے۔ اگر اس میں مثلا قصاص آ جاتا ہے تو وہاں قصاص تو نہیں ہوگا، لیکن یہ لعان جو ہے لا سمح اللہ، ایک آدمی نے خدا نہ خواستہ اپنی بیوی میں جو ہے نا ناپسند چیز دیکھی، خیانت دیکھی، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے قاضی کے ہاں، ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے، اور پھر ان گواہوں کے پھر مزکی چاہیے جو کہیں کہ یہ گواہ جو ہے نا صحیح ہے۔ کیونکہ گواہی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، ہر آدمی گواہی نہیں دے سکتا، یہاں تو ہر آدمی گواہی دے سکتا ہے، شریعت میں ہر آدمی گواہی نہیں دے سکتا، فاسق فاجر کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، محدود فی القذف ہے، اور دوسرے لمبی ایک تفصیل ہے آپ کتاب اس میں جو ہے نا آپ پڑھیں گے، تو وہاں جو ہے نا گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو بڑی چیز پر اس کا دل جلتا رہے گا، اس کا سینہ جلتا رہے گا، اور اگر وہ کہہ دے، ظاہر کر دے، تو اس کے بعد چونکہ گواہ ہے نہیں، الٹا اس کے اوپر پڑے گا، تہمت لگانے کی حد قذف آئے گی، تہمت لگانے کی، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس کا اوپر الٹا پڑے گا۔ تو وہ جو ہے نا کیا کرے، یہ مسئلہ آیا، آگے پڑھو پیارے، تو اس میں وہ لعان اتری، اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، والخامسہ ان الذین جاؤوا اصبر، نعم لا اقرا ما قبله ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادۃ احدهم، میں پڑھ لوں، ما قبل میں پڑھوں گا، بعد آپ پڑھیں، میں آپ دیں گے جو ہے نا، الا انفسهم فشهادۃ احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب ان يشهد اربع شهادات بالله انه والخامسة ان كان من الصادقين۔ تو وہ جو ہے نا یہ شہادہ لعان کی، آپ کا حفظ بھی بس، میں تو خیر ویسے ہی کمزور ہوں میاں، تو آپ تو ماشاءاللہ خیر، تو یہ ہے لعان، یہ کیا ہے، لعان ہے، نعم۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعن في المسجد وأنا شاهد۔ نعم، تو یہ جو ہے نا لعان کا جو ہے نا کرنا یہ بھی جائز ہے، کبھی کبھی جو ہے نا یہ بھی ہمیشہ کے لیے، کبھی کبھی جو ہے نا یہ حکم اور جو ہے نا فیصلے کرنا جو ہے، نعم۔ باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر إذا دخل بيت أحد فإن هذا إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء وحيث أمر ولا يتجسس، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے میاں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کھٹکاؤ، گھنٹی بجاؤ، پہلے سلسلہ ہوتا تھا لوہے کا، دروازے کو مارو، وتسلموا علی اہلہا، 3 دفعہ کھٹکانے کے بعد اذا قیل لکم فرجعوا فرجعوا، واپس جاؤ۔ ہمارے ہاں پہلے رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ مرد آ کر باہر سے کنڈی کھٹکاتا تھا، اور عورتیں گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ اندر سے گھر سے پھر کنڈی کھٹکاتی تھی، یہ نہیں پوچھتے کون ہے، کس لیے آیا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا ہے، نہیں، تو وہ بھی اندر سے کیا ہے، کنڈی کھٹکاتی سی، مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ، اور اسی طرح دروازہ کھٹکا کے، گھنٹی کھٹکا کے درمیان دروازے میں مت ٹھہرو، یہ نہیں کہ دروازہ کھلے اور تم نظر کے ساتھ اندر جاؤ، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ان کے گھر میں بغیر اجازت کے آنکھ سے داخل ہونا، تو ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، گھنٹی بجا کے
اطلاع کر کے ایک دفعہ ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر دروازہ کوئی بچہ دروازہ کھولے تو آپ اجازت سے پہلے اندر نظر سے داخل نہ ہوں، اندر نظر سے داخل نہ ہوں، اور پھر تجسس بھی نہ کرو یوں کون سا فرنیچر ہے ان کے پاس، کون سا اے سی لگا ہوا ہے، ہاں کون سا فریج ہے، کون سا کارپیٹ ہے، ہاں یہ ہے وہ نہیں، یہاں بھی اپنی نظر نیچی رکھو، ہمیشہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کہیں آتے جاتے ہوئے نظر کی حفاظت کرو، انشاءاللہ حافظہ پورا کا پورا واپس آ جائے گا، حافظہ پورا کا پورا واپس آ جائے گا۔ تو وہی جو ہے نا ولا تجسسوا ولا نعم کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن نعم۔ وبه قال حدثنا اور عبد پھر الله جہاں وہ کہے وہاں بیٹھے، جہاں وہ کہے، اگر وہ نماز کے لیے انہوں نے بلایا ہے تو اس سے تبرکاً آثار کے ساتھ تبرکاً یہ جواز ثابت ہوتا ہے، بزرگوں کے آثار تبرک کی جگہ پہ جہاں ان لوگوں نے نماز پڑھی وہاں بیٹھے، وہاں اٹھے، وہاں جا کر تبرک لینا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل ہوتا تھا۔ بدعت حرام نہیں ہے، بدعت کہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ حرام ہے، نہیں، جائز ہے میاں۔ ایک صحابی تھے غالباً سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے یا بھول گیا عبداللہ ابن عباس ہے، ایک جگہ پہ جا کر بیٹھے، بیٹھ کے پھر واپس آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے حاجت کسی چیز کی نہیں تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا تھا، تو اس لیے میں وہاں گیا، اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے میں گیا۔ تو آثار کے ساتھ برکت لینا جائز ہے، برکت لینا جائز ہے، ہاں اور قرآن سے بھی چاہتے ہو، ہاں کیا ہے میاں سورۃ بقرہ کا آخر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، نعم قال ان آیت ملک ہی، ہاں تم سوچتے رہو گے، الحمدللہ اللہ نے تمہارے نور سے دے دیا، شکر ہے، جزاک اللہ خیر۔ ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، برکت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ ہاں صاحب کا امنگ برکت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے آثار سے تبرک لینا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے نا، جائز ہے نا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى صلی الله عليه اللہ وسلم علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دروشی پڑھ لو بھائی، بات نہیں کرو اس سے، پڑھ لو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردی میں ٹھنڈے ہوئے ہو، نہیں آواز نکل رہی، نعم نعم۔ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله ان کے گھر میں تشریف لائے، نعم۔ فقال أين تحب أن أصلي آپ لك نے من فرمایا کہ بيتك؟ کہاں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نماز پڑھوں، آپ کے لیے، تاکہ اس کو پھر تبرکاً اس کو مصلی جا نماز بنا لو، نعم۔ قال تو اس سے ہوا کہ جہاں صاحب بیت کہے، گھر والا جہاں کہے وہاں بیٹھے، وہاں نماز پڑھے، نعم۔ اور پھر یہ بھی آیا ہے لا تجلسوا علی تکرمۃ الرجل، لا تجلسوا، یہ بھی آداب میں داخل ہے، کسی کے گھر میں جائے نا، اس کی جو مسند ہے اس پہ نہیں مت بیٹھو، اس پہ مت بیٹھو، وہ جگہ اس کے لیے چھوڑ دو، نعم نعم۔ قال فأشرت له إلى تو میں نے مكان اشارہ کیا الی مکان فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم نماز شروع وصفنا فرمائی آپ نے، خلفه وصفنا خلفہ، نعم صففنا، نعم، فصلى فصلى ركعتين، ركعتين. فصلى هذا والباقي إن شاء الله والله تعالى أعلم وعلمه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا.